فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين والصلاة والسلام وتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشاكيهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين والفرقان الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بين محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اسلام نے جہاں اور دستور کو ارشاد فرمایا ہے اسی طریقے سے اس دستور کو بھی حکم دیا ہے کہ کس کے ساتھ اٹھو کس کے ساتھ بیٹھو کس کو اپنا رفیق بناؤ کس کو اپنا شفیق بناؤ کس سے تمہارے تعلقات ہونا چاہیے اور کس سے تمہارے تعلقات نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے اسلام نے اور بھی چیزوں کا حکم دیا اسی طریقے سے انسان کو ساتھی قرار دینے کا بھی حکم دیا کہ کس کو اپنا ساتھی بناؤ کس کو اپنا رفیق بناؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ کون تم کو فائدہ پہنچائے گا اور کون تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہاں حکم یہ ہے کہ انسان سچوں کے ساتھ ہو جائے ارشاد رب العزت یہ ہے کہ انسان اور وہ انسان جو ایمان والا ہے تقوی اختیار کرو اس کے ساتھ کس کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تعزیان محترم اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے کن صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہو رہا ہے وہ صادقین ہیں کون وہ سچے ہیں کون صداقت سے مطلب کیا ہے صادق ہونے کا مطلب کیا ہے کون صادق ہے اور کون صادق نہیں ہے جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں تو کیا ان کا کچھ حوالہ بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے کچھ ان کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ نہیں بیان کی ہیں آیا ان سچوں کی معرفی بھی کی ہے یا نہیں کی ہے خود قرآن نے جو سچوں کا تعارف کرایا ہے سچوں کا انٹروڈکشن کرایا ہے وہ سچے کون ہے قطع نظر از حدیث و روایات اگر ہم حدیث اور روایات سے قطع نظر کریں روایات اور حدیث کو نہ دیکھیں تو خود قرآن کن کو سچا کہہ رہا ہے
پروردگار عالم نے ان سچوں کی کیا نشانیاں بیان کی ہیں؟ خداوند عالم نے آیا ان سچوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن مجید میں کہ خدا نے کس کو سچا کہا ہے، خدا کی نظر میں کون صادق ہے، کون سچا ہے، خدا کس کو سچا کہہ رہا ہے۔ میں جلدی چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کروں گا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی نگاہ میں کون صادق ہے یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے روشن ہو جائے گا کہ اللہ کی نگاہ میں صادق کون ہے، اللہ کی نظر میں کون سچا ہے۔ یہ دنیا والوں کی اپنی نگاہ ہوا کرتی ہے، یہ دنیا والوں کی اپنی نظر ہوا کرتی ہے۔ کسی کے ایک قول کو دیکھا، اس قول پہ کھرا اترا، فوراً اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا انسان ہے۔ کسی کے ایک فعل کو دیکھا اور اس فعل کی بنا پر فوراً حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ سچا انسان ہے۔ کسی کو ایک وعدے کو وفا کرتے ہوئے دیکھا، انسان فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ انسان بڑا وفادار ہے، وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے صادقین کی اتنی زیادہ شرطیں لگائی ہیں قرآن مجید میں، آیات کریمہ میں، کہ جس سے لگے گا کہ نہیں یہ کچھ خاص ہی سچے ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم حکم دے رہا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے، کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ صادقین اللہ کی نظر میں کون ہے، سچا انسان خداوند عالم کی نگاہ میں کون ہے۔ کیا ایک قول کو پورا کر دینے والا سچا ہے، ایک بات پر عمل کر دینے والا سچا نہیں، کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ کوئی خاص ہی سچے ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم حکم دے رہا ہے، کوئی خاص سچے ہیں کہ جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ بحث بہت طولانی ہے کہ پوچھا تھا جناب سلمان نے کہ آیا اس سے مراد عام ہے کہ نہیں ہے؟ جناب سلمان فارسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ کونوا مع الصادقین، کیا یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی سچا اس کے ساتھ ہو جاؤ؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ آیت کریمہ یہ عمومیت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے خاص مراد ہمارا وسیع، ہمارا علی، ہمارا جانشین ہے، جس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان سچوں کے شرائط کو دیکھیں جو اللہ کی نظر میں ہیں، ان صادقین کی علامتوں کو دیکھیں جس کو اللہ نے صادقین کہا ہے۔ اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ ہونے کو کہہ رہا ہے تو ان میں یہ شرائط پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ خداوند عالم اگر کسی کو کہہ رہا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آیا ان میں یہ علامتیں پائی جا رہی؟ ورنہ ایک قول کی بنا پر انسان سچا نہیں ہو سکتا، ایک فعل کی بنا پر انسان سچا نہیں ہو سکتا۔ آیت کریمہ ارشاد فرما رہی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی انسان کا مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیر لینا یہ نیکی نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ جو انسان اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر۔ اب ایک لفظ کو کھولیں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا کہ دیکھیں یعنی یہ آیت کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ، مال کو عطا کر دے جبکہ خود اس کو ضرورت ہو۔ ایک لفظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو منہ کا مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لینا یہ فقط نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، ملائکہ پر اس کا ایمان ہو، کتابوں پر اس کا ایمان ہو، انبیاء پر اس کا ایمان ہو، اور جو کچھ اس کو مال عطا کیا گیا ہے مال عطا کرے، اور جبکہ اس کو خود ضرورت ہے کس کو عطا کرے؟ ذوی القربہ کو عطا کرے، یتیموں کو دے، مسکین کو دے، وابن السبیل کو دے۔ آیا ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر نہیں کر رہی ہے
کس نے مال دیا ہے؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یعنی کس کو مال عطا کیا گیا ہے؟ یعنی کہنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ تمام مسلمانان عالم جانتے ہیں کہ کس نے مال کو دیا ہے، جبکہ خود اس مال کی ضرورت ان کو ہے، خود وہ محتاج ہیں اس کے، ان کو ضرورت ہے، مگر پھر بھی اللہ کی محبت میں مال کو عطا کر کے بتا رہے ہیں، مال کو دے کر بتا رہے ہیں، فقط مال ہی کو نہیں بلکہ جان کو بھی دے کر بتایا، مال کو بھی دے کر بتایا کہ سچے کون ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ علامتیں میں نے بھی بہت کم بیان کی ہیں اس آیے کریمہ میں۔ اس آیے کریمہ میں اتنی زیادہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ اچھے خاصے انسان چھٹ جائیں گے۔ جو بھی اپنے آپ کو کہے گا کہ میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، ان کو ان علامتوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہوگی، ان نشانیوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آیا یہ نشانی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ وَآتَ الْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ، سائلین کو بھی عطا کرتے ہیں، اور پھر رقاب جو غلاموں کو آزاد کیا کرتے ہیں، گردنوں کو آزاد کیا کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ، قسم خدا کی اگر یہ تمام نشانیاں اللہ نہ بیان کرتا اور اللہ ایسے ہی کہہ دیتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یوں تو کہنے والے بہت موجود ہیں کہ ہم صادق ہیں، ہم صدیق ہیں، لیکن ان علامتوں کے ساتھ اگر کوئی صادق ہوگا، سچا ہوگا، تو یقیناً وہ صادق ہوگا، اس کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ والمؤفون بعہدہم، جو اپنے وعدوں کا وفا کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو، ایک ایک لفظ تاریخ کی روشنی موجود ہے، کس نے اپنے وعدوں کا وفا کیا، کس نے مال اپنا یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، اور کس نے نماز کو قائم کیا، اور کس نے فالصابرین فی البأساء والضراء، صبر کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، یعنی ان کے لیے وہ جو آسائش ہو اس میں بھی صبر کرتے ہیں، سختی ہو اس میں بھی صبر کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، یعنی ان کے لیے آسانیاں اور نہ آسانیاں کوئی فرق نہیں کرتا، وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وحین الباعث ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو بھی معرکہ ہو اس میں صبر کرتے ہیں، صبر کر کے بتاتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا ہے الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہ فلاح پا جانے والے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ دنیا کسی کو صادق بنا لے، دنیا کسی کو سچا بنا لے، مگر ان نشانیوں اور ان علامتوں کے ساتھ اگر کوئی صادق ہے تو سوائے آل محمد کے کوئی اور نظر نہیں آتا، سوائے اہل بیت کی کوئی اور نظر نہیں آتا، سوائے علی ابن ابی طالب کی کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پروردگار عالم نے ان کے لیے کہا کہ سچے کو ساتھ ہو جاؤ۔ اگر یہ آیت عمومیت پر دلالت کرتی تو مال صادقین نہ ہوتا، من الصادقین ہوتا۔ مفصل بحث کی ہے علماء نے کہ آیا اس میں عمومیت پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ پیغمبر کی حدیث فراوان ہے کہ اس سے مراد کون ہے، کہ اگر یہ آیے کریمہ عمومیت پر دلالت کرتی ہوتی تو کہا جاتا من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ، مع الصادقین کا لفظ نہ ہوتا۔ تو یہ آیے کریمہ جس کو خداوند عالم نے بیان فرمایا کہ سچے کون ہے، اس کی نظر میں سچا کون ہے۔ ایک آیت اور پیش کی گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، بہت اہم آیت ہے۔ اب تاریخ کی روشنی میں اس آیے کریمہ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ میں دیکھا جائے اس آیے کریمہ میں کہ وہ انما المؤمنون، مومنون کون ہے؟ مومن کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ایک کہ بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایمان لائیں، ہر آدمی نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ میں ایمان لایا، ہم نے ایمان پر ہیں، لیکن ایک شرط ایسی لگائی خداوند عالم نے، پروردگار عالم نے ایک ایسی قید لگائی اس آیے کریمہ میں کہ اچھے خاصے چھٹتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ثم لم یرتابوا، یعنی ایمان لانا اور ہے، ایمان لایا جا سکتا ہے، ایمان اللہ اور رسول پر انسان لا سکتا ہے، مگر لم یرتابوا، لیکن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک پیدا نہ ہو،
جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک پیدا نہ ہو، یعنی ثم لم یرتابو، جو شک میں نہ پڑے۔ اب اگر کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے رسول کی رسالت میں آج ایسا شک ہوا جو کبھی نہ ہوا، تو یقیناً شک پیدا کرنے والا جس کے دل میں شک پیدا ہو جائے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرے، وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ سچا کون ہے؟ جو ایمان لائے اللہ رسول پر مگر شک پیدا نہ ہونے پائے دل میں، جہاد کرے اپنے مال سے بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی جہاد کرے اور اپنے نفس سے بھی جہاد کرے۔ تو کون نظر آتا ہے فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہوا؟ اپنے مال کے ذریعے سے بھی، اپنے نفس کے ذریعے سے بھی مال دے کر بتایا کہ دیکھو ہم کس طرح کے سچے ہیں، اور بستر رسول پر سو کے بتایا کہ دیکھو ہم اپنی جان کی بازی کیسے لگا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ سچے ہیں، یہ ایسے صادق ہیں کہ جن کو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، تو فقط اور فقط یہ نہیں، قرآن نے بیان کیا ہے کہ سچا فقط قول ہی نہیں ہوتا کہ جو قول سے سچا ہو، بلکہ سچا وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان میں بھی صادق ہو، عمل میں بھی صادق ہو، نیت میں بھی صادق ہو۔ یعنی انسان وہ ہوتا، یعنی ایمان والا سچا وہ ہوتا ہے کہ جو عمل میں بھی، ایمان میں بھی صداقت رکھتا ہو۔ میں نے ایمان کی جو آیات پڑھی آپ کے سامنے، وہ صدق در ایمان پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایمان میں انسان کتنا پختہ ہونا چاہیے، ایمان میں انسان کتنا سچا ہونا چاہیے، اس کا ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر رسول کہہ دے بستر پر سو جاؤ تو وہ سو جائے بغیر کسی شک و شبہ کے، اور اگر وہ مال عطا کر دے راہ خدا میں تو اس کو معلوم ہے کہ ہم نے راہ خدا میں عطا کیا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی سنانے والا تھا، دیکھنے والا وہ تھا کس کی راہ میں عطا کیا جا رہا ہے، سننے والا وہ تھا کہ کس کی راہ میں عطا کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے بغیر، جب اہل بیت نے کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے مال عطا کیا ہے، ہم نے فقراء کو کھانا کھلایا، ہم نے مسکین کو کھانا کھلایا، خود بھوکے سے ہو گئے، لیکن جاننے والا وہ تھا، جانتا تھا کس صدق نیت سے اس نے مسکین کو کھانا کھلایا، اس نے یتیم کو کھانا کھلایا۔ تو سورہ دہر کا نزول نازل ہو کر بتایا کہ دیکھو تم نے ہماری نیت پر، تم اپنی نیت پر سچے تھے، تم نے اپنی صداقت کو دکھایا، تو ہم بھی سورہ دہر اتار کر دنیا کو بتا دیں گے کہ سچے کون ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ صداقت کے حوالے سے یہ ہے کہ صدق در ایمان بھی ہو، صدق در عمل بھی ہو، عمل میں بھی سچا ہو، یہ ایمان میں سچا ہے اور عمل میں بھی سچا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ عمل میں سچا ہے انسان۔ یہ کس طریقے سے عمل میں سچا؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کا خواہش یہ ہے کہ صرف اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ پروردگار عالم کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ انسان سچا ہے، اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ تو یہ ایمان در، یعنی صدق در عمل ہو گیا، صدق در ایمان ہو گیا، اور اس کے بعد بات بچتی یہ ہے کہ انسان گفتار میں بھی صادق ہونا چاہیے، انسان گفتار میں بھی صادق ہونا چاہیے، انسان گفتار میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ آیات بہت زیادہ تھی، میں بہت خلاصہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے کہ انسان یعنی اگر انسان سچا ہو تو انسان ایماناً بھی سچا ہو، یعنی ایمان میں بھی سچا ہو، عمل میں بھی سچا ہو، گفتار میں بھی سچا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان نیت میں بھی سچا ہو۔ جب ایسے سچے ہوں گے تو خدا کہے گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس طریقے سے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عِلِيًّا، ہم نے رحمت کا ایک حصہ ان کو عطا کر دیا اور ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان عطا کی ہے۔
یعنی ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان کو قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، کس کس صداقت کی بات کی جائے، کس کس سچائی کی بات کی جائے، اگر اس میں کوئی ذات اقدس، کوئی بھی ذات ملتی ہے، کوئی گھرانہ ملتا ہے، کوئی خانوادہ ملتا ہے، کوئی فیملی ملتی ہے، تو سوائے آل محمد کے کوئی اور صادق نہیں ملتا۔ اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے مجلس یزید میں جو خطبہ بیان کیا ہے، لگتا ایسا یہ کہ اس خطبہ کا مطالعہ کیا جائے، خطبے کو پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں چوتھے امام، اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں چوتھے امام۔ بہت لمبا خطبہ ہے، میں ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ چوتھے امام نے یہ لفظ جو کہا ہے من الصدیق، یہ لفظ کہا ہے من الصدیق، اس کے بعد تقریباً 50 سے زیادہ مولا کائنات کی صفات کو بیان کیا ہے چوتھے امام نے اس خطبے میں۔ امام نے اشارہ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا علم والحلم، لوگوں جان لو کہ ہم کو خداوند عالم نے 6 فضیلتیں، نعمتوں سے نوازا، 6 خصوصیات دی اور 7 فضیلتیں دی۔ 6 خصوصیات بیان کی امام نے، اس کے بعد 7 فضیلتیں، العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ والعمل میں گنجائش نہیں کہ اس کو پورا کھولا جائے، لیکن امام نے یہاں بیان کیا وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ محمد وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، یہ صدیق ہم میں سے ہے۔ یہ کون صدیق ہے؟ کس صدیق کی بات کر رہے ہیں؟ امام نے تقریباً 50 سے زیادہ اس صدیق کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ 50 سے زیادہ معاویہ کی نہ جانے کتنی سالوں کی محنت پر امام نے چند منٹ پر پانی پھیر دیا کہ جو خطبے کو پڑھنے کے لیے لوگ واعظین وظیفہ سمجھتے تھے مولا کائنات پر شب و ستم کرنا، امام نے چند منٹ میں مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد بتا دیا صدیق کون ہے، صدیق کسے کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کیا تھی۔ یہ ہے عزیزان محترم، تو یہ صدیق ہیں، صدیق یہی آل محمد ہیں، صدیق سے مراد یہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی کو پہچانوایا ہے سید سجاد نے مجلس یزید میں، بتایا کہ دیکھو صدیق کسے کہتے ہیں، صادق کون ہوتا ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے، اثرات ہیں اس کے، یعنی واقعی صدق کے اثرات ہیں، بہت سارے اثرات ہیں، دامن پر گنجائش نہیں کہ صادق میں شجاعت اور شہامت ہوتی ہے۔ 5 اثرات ہیں، گنجائش نہیں کہ صادق میں شجاعت اور شہامت ہوتی ہے، وہ لاکھوں سے اکیلا ٹکرا جاتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی خطر نہیں ہوتا، کسی بھی طریقے سے گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ صادق ہوتا ہے، رفتار میں بھی صادق ہوتا ہے، گفتار میں بھی صادق ہوتا ہے، اور نیت میں بھی صادق ہوتا ہے، ایمان میں بھی صادق ہوتا ہے۔ تو چوتھے امام نے بھرے دربار میں، باقین بھرے دربار میں بیان کیا، اپنی شہامت و شجاعت کو بیان کیا۔ دیکھو من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حسین ہم میں سے ہیں، اور امام حسن ہم میں سے ہیں، ہم کون ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ ہوتا ہے صدیق۔ اس طریقے سے پہچانوایا جاتا ہے صادق، اس طریقے سے لوگوں کے سامنے معرفی کی جاتی ہے صادق کی۔ ہاں ارباب عزا، یہ وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں اسرائے کربلا شام کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، اسیران کربلا کا قافلہ شام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ اسیر، یہ اہل بیت حرم کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا اسیروں کے لیے کیا وہ انتظام ہوتا ہے کہ جو فوجیوں کے لیے ہوتا ہو؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، اور بلکہ ایسے ظالم لوگ، ایسے ظالم و جابر لوگ کیا ایسے اسیروں کے لیے، جب یہ قافلہ، روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ بڑھ رہا تھا تو اس کو جہاں ٹھہرایا جاتا تھا ان کے لیے کوئی بھی صاحبان کا انتظام نہیں کیا جاتا تھا، کسی بھی خیمے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا تھا۔ کیسے کیا جائے؟ ان کے جب خیمے جلا دیے گئے ہوں
ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا ہو تو کیا ان سے توقع ہے کہ یہ ان اسیروں کے لیے خیموں کا انتظام کریں گے؟ کیا ان اسیروں کے لیے سائبان کا انتظام کریں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، جہاں یہ قافلہ ٹھہرتا تھا اس کو وہیں ٹھہرا دیا جاتا تھا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو۔ اہل بیت حرم کو اسی خاک کربلا پر بیٹھا، اسی خاک کے زمین پر بیٹھا دیا جاتا تھا، اسی خاک پر بیٹھا دیا جاتا تھا، چاہے وہ زمین پتھریلی ہو یا جس طرح کی بھی ہو۔ ارباب ازا اگر سننا ہو تو سید سجاد سے اس اسیری کے واقعات کو سنیں کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، امام نے ارشاد فرمایا الشام، 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 مجھ پر مصیبت شام پر پڑی۔ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا مجھے کچھ بتائیے تو صحیح، شام پر آپ کے اوپر کیا مصیبتیں پڑی ہیں، کیسا ظلم ہوا ہے؟ امام نے بیان کرنا شروع کیا۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ اے سائل سن کہ ہم پر کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں۔ ادھر امام نے بیان کیا کہ جب ہم شام سے نزدیک کیے گئے تو ادھر دروازے شام سے ہمارا قافلہ نزدیک ہوا، لیکن ہم کو وہیں پر بیٹھا دیا گیا، اسی خاک پر ہم کو بیٹھا دیا گیا۔ روایت کا جملہ یہ کہ ہم کو 2 دن وہیں پر بیٹھائے رکھا گیا، شام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے کون سے انتظامات ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے شام کو سجایا جا رہا ہوگا، ایسا لگتا ہے شام میں اعلان کیا جا رہا ہوگا اے شامیوں جمع ہو جاؤ، ایک باغیوں کا قافلہ وارد ہونے والا ہے۔ امام نے بیان کیا کہ ہم کو 2 دن کے بعد شام کے شہر میں داخل کیا گیا، لیکن ڈائریکٹ ہم کو دربار میں نہیں لے جایا گیا، بلکہ کچھ جگہوں پر ایسی لے جایا گیا کہ جہاں پر شریف انسان گزرتا ہوا گھبراتا ہے، ایسے ایسے مقامات پہ پھرایا گیا، ان جگہوں پر لے جایا گیا کہ جہاں غلاموں کی بکری ہوا کرتی ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، ہم کو وہاں لے جایا گیا۔ دربار شام سے پہلے بازار شام میں پھرایا گیا، اور بازار شام سے ہم گزرتے تھے تو کوئی تالیاں بجاتا تھا، اور کوئی پیٹے پھینکتا تھا، کوئی پتھر پھینکتا تھا۔ ارباب ازا امام سید سجاد جب داخل دربار شام ہوئے تو کیا کیفیت ہوگی، کس طرح کا عالم ہوگا؟ جب بھی انسان محسوس کرے کہ جب ناموس انسان کی ساتھ چلتی ہے تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ ناموس کی حفاظت کرے، ناموس لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے، مگر سید سجاد اپنی پھوپھی، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ دربار شام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ادھر یزید تخت پر بیٹھا ہوا حسین ابن علی کے دندان مبارک پر بے حرمتی کر رہا ہے۔ ارے کیسے دیکھا ہوگا سید سجاد نے اس عالم کو؟ جبھی تو ہمیشہ کہا کرتے تھے الشام، الشام، الشام۔ ارباب ازا کہ جب سید سجاد اس قید شام سے چھوٹ کر مدینے آئے تو مدینے آنے کے بعد امام نے یہ ہمیشہ گریہ و زاری میں بسر کیا۔ ہمیشہ امام گریہ کرتے تھے، جب بھی پانی آ جاتا تھا پانی کو دیکھتے اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، آئے میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا، آئے میرے بابا کو ایک قطرہ آب نہ ملا۔ ارباب ازا سید سجاد کی جب شہادت کا وقت قریب آیا، سید سجاد اس دنیا سے گئے تو 5ویں امام نے غسل دینے کے لیے سید سجاد کے بدن سے لباس کو ہٹایا۔ اب جو ہٹایا چیخ مار کر رونے لگے، گریہ کرنے لگے، اسی طریقے سے جیسے
سے علی ابن ابی طالب جناب زہرا کو غسل دیتے ہوئے گریا کر رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے مولا آپ کیوں چیخ مار کے روئے؟ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا ارے میں نے اپنی بابا کی ہڈیوں کو دیکھا، ارے میرے بابا کا گوشت ہڈیوں میں پیوست ہو چکا تھا، ان زنجیروں کے نشان، ان خاردار تو کا نشان ابھی بھی میرے بابا کے بدن پر موجود ہے۔ یہ گریہ کیا، امام سجاد کو جنت البقیع میں لا کر دفن کیا۔ میں کہوں گا اے سید سجاد، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یقیناً آپ پر شاک تھا کہ آپ کا بابا بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہے، آپ کا جنازہ الحمدللہ دفن ہوا، مگر آپ کا جنازہ، آپ کے بابا کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہے۔ سید سجاد تڑپ رہے ہیں، اے بھوپی اماں، انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفنا دیا، مگر میرے بابا کا جنازہ کربلا کی خاک پر بے گور و کفن پڑا ہے۔ سید سجاد موجود، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بالقضاء و تسلیما لامرہ۔